بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم الصیغہ 95 نمبر سبق ہے۔ قاعدے کا نام ہے خطایا والا قاعدہ۔ اس قاعدے میں خطایا والا قاعدہ جو ہے، قاعدہ کہاں پر جاری ہے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اصل میں یہ خطیئۃ اور خطایا، خطیئۃ جو ہے خطیئۃ یہ جب ہم جمع کرتے ہیں جمع منتہی الجموع، تو جمع منتہی الجموع جو ہے اس میں سے پہلے دو حروف جو ہے یہ خطیئۃ فاعلو کے وزن پر آ رہا ہے، فاعلو کے وزن پر۔ اس کی جمع کس کے وزن پر ہے؟ فاعلو، یعنی شرائف کے وزن پر، شرائف۔ جب اسے جمع کرتے ہیں ہم تو جمع ہم بناتے ہیں، پہلے دو حرف کو ہم مفتوح کریں گے، خطا، الف جمع لائیں گے، خطا، یہ ان، خطائے ان۔ جب ہم نے اس سے جمع بنایا تو یہ بن گیا خطائے ان۔ اب یہ قاعدہ اسی میں جاری نہیں ہوا، قاعدہ جب اس نے ہم نے پہلے اس سے جمع بنا دیا تو خطائے ان بن گیا، لیکن اس پر تنوین ہم اس لیے نہیں لکھتے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اور اس تا کو اس وجہ سے ہٹا دیا کہ یہ تا وحدت کے لیے ہے اور یہ جمع ہے، اور جمع وحدت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کو بھی ہٹا دیا، تا کو اور تنوین کو غیر منصرف کی وجہ سے ہٹا دیا، تو خطائے او بن گیا۔ ابھی یہ خطائے او شرائف کے وزن پر بن گیا۔ ابھی اس یا میں ایک قاعدہ ہے، مثلا عجوز، شریف، شریفۃ۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں، مثلا عجوز، عجاوز، شریف، شرائف۔ لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جب الف جمع کے بعد واو ہو یا یا ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، تو اس میں شرائف والا قاعدہ جاری ہوگا، تو اس سے بنے گا خطائے او، خطائے او بن گیا، خطائے او سے کیا بنا؟ خطائے او بن گیا۔ ابھی جب یہ خطائے او بن گیا تو ہم ایک قاعدہ پڑھ چکے ہیں، جا ان والا قاعدہ، جا ان والا قاعدہ، خطائے او بن گیا۔ یہ جا ان والا قاعدہ اس میں جاری ہوگا کہ دو حمزہ ہو، اس میں سے ایک مکسور ہو، دونوں میں سے ایک مکسور ہو، تو دوسرے کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ یا سے، یا سے۔ تو یہ بن گیا خطائے یو۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہاں پر جا ان ہے، یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ خطا ان ہونا چاہیے، خطا ان۔ وہاں پر جا ان تھا، یہاں پر خطا یو ہے، تو وہاں پر بھی یا کو ہٹایا تھا، اس کے ضمے کو، تو کیا بن گیا تھا؟ جا ان بن گیا تھا۔ تو یہاں پر ابھی خطا او
خطائن کیوں نہیں بنا؟ اس وجہ سے نہیں بنا کہ جائعن، جائعن اور پر جائعن، نون پر ضمہ اور تنوین بھی ہے، یہاں پر ضمہ اور تنوین بھی ہے، تو اس وجہ سے تنوین کی وجہ سے اگر اس سے ہم اعراب ہٹائیں گے تو اس میں کیا آئے گا؟ التقائی ساکن ہے یہاں پر، اس لیے کہ یہاں پر نون تنوین بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، اس کو ہٹایا تو جا ان رہ گیا، یہاں پر تنوین نون تنوین نہیں ہے تو خطائیو بن گیا۔ ابھی یہاں پر قاعدہ جو ہے یہ یہاں سے ابھی شروع ہوگا۔ اس قاعدے کے مطابق کہ الف مفاعل کے بعد اگر حمزہ ہو، الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو اور اس کے بعد کیا ہو؟ یا ہو، یعنی یا خطا یا قبل یا واقع ہو، قبل یا واقع ہو، حمزہ ہو اور اس کے بعد یا ہو، یعنی یا سے پہلے اور الف جمع کے بعد کیا واقع ہو؟ حمزہ واقع ہو، تو اس حمزہ کو کس سے بدلنا ہے؟ یا سے بدلنا ہے۔ اس حمزے کو ہم نے یا سے بدل دیا، اور جب خطا او، خطا اور یا کو کس سے بدلنا ہے؟ الف سے، جب یا کو الف سے بدل دیں گے تو یا پر کسرہ پھر نہیں پڑھیں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ یا، یعنی اس کو یا کو یا مفتوح سے بدل دیا جاتا ہے، اور جو آخر میں یا ہے اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے آخر میں کہ خطائیو، جب دو قاعدوں کے بعد شرائفوں کے قاعدے کے بعد اور جائن کے قاعدے کے بعد خطائیو بن گئے۔ ابھی یہ قاعدہ متوجہ ہو اس کو کہ اگر حمزہ قبل یا واقع ہو، حمزہ ہو، اگر الف مفاعل کے بعد، یہ الف مفاعل ہے، الف جمع بھی اس کو کہتے ہیں، جمع منتہی الجموع کا الف ہے یہ، مفاعل و مساجد و فعالل و مصابیح و دواب و، یہ سارے صحائف و صحیفۃ شرائف و شریف، شرائفہ صحیفہ خطیئہ، اس کی جمع یہ اسی طرح آ رہا ہے۔ تو ابھی الف کے بعد حمزہ ہو اور یہ یا سے پہلے ہو تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلنا ہے، اور اس یا کو کس سے بدلنا ہے؟ الف سے بدلنا ہے، تو بن گیا کیا بنا؟ خطا یا۔ تو اس قاعدے کو خطا والا قاعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ یا جو ہے یہ اصل میں حمزہ ہے، اور یہ الف جو ہے، الف یہ اصل میں یا ہے، اور یہ اس دو قاعدوں کے بعد اس طرح رہ گئے ہیں، ورنہ اصل میں یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ یہ اصل میں یا ہے، شرائف کے قاعدے کے مطابق اس کو حمزہ بنایا تھا، پھر دو حمزہ جمع ہو گئے تو جائن کے قاعدہ متوجہ ہو گیا اس پر، جب جائن کے قاعدہ متوجہ ہوا تو اس کو ہم نے یا سے بدل دیا، تو پھر اس قاعدے کے مطابق کہ اگر الف مفاعل کے بعد یا واقع ہو، حمزہ واقع ہو اور اس کے بعد یا ہو، یعنی یہ الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے حمزہ واقع ہو، تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا ہے اور اس یا کو الف سے بدلنا ہے، تو کیا بن گیا؟ خطا یا، خطایا، خطیاتن سے بنا دیا ہم نے خطا او، خطائے او، پھر خطائے او میں شرائف والا قاعدہ جاری ہوا، پھر بن گیا اس سے خطائے او، جب خطائے او بن گیا تو اس میں جائن کا قاعدہ جاری ہوا کہ دو حمزہ ہوں اور اس میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب ہے، تو ابھی اس کو یا سے بدل دیا تو بن گیا خطائیو، اور پھر ابھی اس قاعدے کے مطابق کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ ہو اور اس حمزہ کے بعد یا ہو تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا، یا مفتوحہ سے بدلنا ہے، اور اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلنا ہے اور اس یا کو الف سے بدلنا ہے، جیسے خطایا جمع خطیئتن ہے، یہ اصل میں خطائی او ہے، یا الف جمع کے بعد قبل طرف ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گئی، کس قاعدے کے مطابق؟ شرائف کے قاعدے کے مطابق، جو ہم انشاءاللہ معطل کے قواعد میں پڑھیں گے، تو کیا بنا؟ خطائی او ہوا، پھر حمزہ ثانیہ یعنی جائن کے قاعدے سے یا ہو گیا،
تو جب یا ہو گیا تو کس طرح بنا؟ خطا یو بن گیا۔ ابھی اس قاعدے کے مطابق کہ الف مفاعل کے بعد یہ الف مفاعل ہے، خطا یا میں الف مفاعل ہے، اس کے بعد حمزہ قبل یا واقع ہو، یعنی یا سے پہلے حمزہ واقع ہو، الف مفاعل کے بعد یا سے پہلے حمزہ واقع ہو، تو یا مفتوحہ یا کو کس سے بدلیں گے؟ حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے، اور جو یا ہے اس کو الف سے بدل دیں گے، تو اس سے بنے گا خطایا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا الموسیقی کا 95 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔